اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایک ایک قدم پیچھے لیں. اسپیکر صاحب سوموار کو واپس آ جائیں گے, ٹیوزڈے کو یا وینسڈے کو ہمارے ساتھ بیٹھیں, کمیٹی تشکیل دیں اور آئیے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اپنی تجاویز دیجیے, ہماری تجاویز کا جائزہ لیجیے. شکریہ. دیکھیں, یہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے طے کرنا, یہ ہم طے نہیں کر سکتے. نون لیگ کا ایک اپنا اندرونی میکنزم ہے, وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ لیڈر بنانا ہے. اس وقت جو نون لیگ کے پارلیمنٹ میں لیڈر ہیں وہ شہباز شریف صاحب, اور جو بھی اور پارلیمانی لیڈر ظاہر خواجہ آصف ہیں. سو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے جن کو پارلیمنٹ میں ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. میں ایکچولی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے, نیب کا جو ادارہ ہے, ایک تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جاوید اقبال صاحب کی جو آنے کے بعد پہلی بار یہ ادارہ فعال ہوا ہے. اس سے پہلے جو قمر زمان صاحب تھے یا باقی لوگ تھے ان کے دور میں تو نیب بالکل ختم ہو گیا تھا. سو ڈیولی ایکنالوجنگ جاوید اقبال صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اور جو اس وقت نیب کے ادارے کے افسران کی جو ایفرٹس ہیں, ڈیولی ایکنالوجنگ دیٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقدمے آپ نے شروع کیے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اگر ہر مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ آ جاتا ہے تو اس سے لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے. اور جو مریم نواز صاحبہ کو اگر آپ نے نوٹس دیا ہے تو آپ ان کو ویسے ٹریٹ کریں جیسے آپ باقی ملزمان کو کرتے ہیں. جب ایک ہو جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ خاص ہیں اور کچھ لوگ زیادہ خاص ہیں, تو وہاں سے پھر لوگوں کا جو ایک اعتبار ہے اداروں کے اوپر وہ ختم ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ سے متفق ہوں, بلایا تھا, تفتیش کرنی چاہیے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر اس وقت سب سے زیادہ کسی چیز کو وقت دیتے ہیں تو وہ مہنگائی ہی کے معاملے کو دیتے ہیں. لیکن مہنگائی کیوں ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں. بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں؟ بجلی کی قیمتیں اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ ہماری ضرورت تھی 10,000 میگا واٹ, ہم نے پچھلی حکومت میں پلانٹ لگا دیے 20,000 میگا واٹ کے. سو جو 6 روپے بجلی ہماری تو صرف اس واسطے بڑھ گئی کہ ہم نے وہ 20,000 میگا واٹ کا معاہدہ یہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں بجلی, ہمیں ضرورت ہو نہ ہو, ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں. تو آپ نے ان کو جو ہے وہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے جو 42% جو آپ کے اس وقت بجلی کے پلانٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں فاسل فیولز کے اوپر, یعنی آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. باہر تیل مہنگا ہوتا ہے, آپ کا ڈالر گرتا ہے, ساتھ ہی آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, کر شہباز شریف اور نواز شریف گئے ہیں, بھگتانا عمران خان کو پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو باقی مہنگائی کا جو معاملہ ہے, یہ آپ کے سامنے جو آٹے کا یا آپ کے سامنے جو چینی کا جو معاملہ ہے, یہ پہلی بار چینی کی قیمت میں تو اضافے کی ہم بات کرتے ہیں روز. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ 235 روپے اس وقت کسان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گنے کی قیمت لی ہے. جتنا اس وقت کسان کو گنے کی قیمت, اور پہلی بار پوری قیمت ملی بھی ہے. آپ جائیں وہاں پہ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو اس دفعہ گنے کی قیمت ملی ہے یا نہیں ملی ہے, تو کسان آپ کو بتائے گا کہ گنے کی اس وقت ریٹ کیا ہے. سو ایشو یہ ہے کہ آپ ایک طرف آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے. سو ٹھیک ہے مہنگائی ہے, لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اس کا دوسری بھی ایک کہانی ہے, اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا.
دیکھیں بہت ہی آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے، کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے، ہماری عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت دیکھیں نظام کیا ہے، 2018 سے پہلے نظام یہ تھا کہ انتظامیہ جج اپوائنٹ کرتی تھی، 19ویں ترمیم کے بعد یہ اپوائنٹ ہو گیا کہ پہلے 18ویں ترمیم آئی تو کہا گیا کہ عدلیہ اور انتظامیہ مل کے جج اپوائنٹ کرے گی۔ افتخار چودھری صاحب نے 19ویں ترمیم پہ بلیک میل کیا باقاعدہ اس وقت پیپلز پارٹی کو، یسر رضا گیلانی صاحب کو، اور اب آ گیا ہے کہ لٹرلی ججز ہی ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اب ججز ہی ججز کو نکال بھی سکتے ہیں اور جج صاحبان ہی ججز کو اپوائنٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں اس طرح کہیں نہیں ہے۔ میں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے کو اور ججز کے نکالنے کے طریقے کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے۔ اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے، دیکھیے جو ہماری ایون ٹیکنالوجی بزنسز میں بھی، جو میں نے پہلے بھی کرٹیسائز بھی کیا، ہمارے ہاں جوڈیشری میں زیادہ تر جج صاحبان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے، لیکن وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ پہلے یوٹیوب کے اوپر پابندی لگا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2014-15 میں، سارا یوٹیوب فیس بک اٹھ کے انڈیا چلا گیا۔ اب آ کر کے آپ نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی، جب چائنیز کمپنیز نے آ کے یہاں پہ بزنس کرنا تھا ہم نے ان کی کمپنی بند کر دی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے انٹرنیٹ۔ بہت سارے لوگ جن کو بلاسمی کا یا یہ کیا کہتے ہیں نیوڈیٹی کا، وہ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ کے اوپر چل رہا ہے، تو سمپل بات ہے، اگر آپ ہر وقت بلاسمی یا پون آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کریں گے، آپ کے کمپیوٹرز میں وہی آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ الگوریدمز ہیں۔ جو لوگ نہیں سرچ کرتے ان کو نہیں ملتا، جو ہر وقت سرچ یہ کرتے رہیں گے ان کو ہر وقت پھر یہی ملے گا۔ سو سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ججز کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انٹرنیٹ کی جو یا گوگل ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں، اس کے الگوریدمز کیا ہوتے ہیں، ان کے سرچ پروسیسز کیا ہیں۔ سو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں پھر بھی سیاسی جماعتوں سے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے الیکٹورل ریفارمز کی، جوڈیشل ریفارمز کی، اکنامک ریفارمز کی، اور اس کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ وہ پاگل ہیں، وہ دفاتر اپنے کھول لیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ فیس بک کے جو بانی ہے زکربرگ، فیس بک کے اوپر لاہور کی سیشن کورٹ نے ایف آئی آر کا حکم دے دیا کہ زکربرگ کے اوپر پرچہ کر دیں۔ اب مجھے بتائیں وہ بندہ جس کو ہم پوری منتیں کریں گے کہ یار ایک دفعہ پاکستان آ جاؤ، اس کے اوپر آپ نے پرچہ کرا دیا، تو یہ ملک کیسے چلے گا آگے؟ جب لوگوں کو، جو ہمارے ڈسٹرکٹ ججز ہیں اسپیشلی، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، کہاں پہ ملک۔ آپ دیکھیں عدالتی فیصلوں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا، اور کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے۔ افتخار چودھری ماشاءاللہ واک کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو مین شوڈ ہیو بین بیہائنڈ دا بارس، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا۔ لیکن اب ان کی جو چلائی ہوئی ایک پروردہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو کر رہا ہے، وہ عذاب پاکستان کے اوپر ہے۔ اب جب تک یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ آفیسز کھولیں فیس بک اور ٹک ٹاک یا یہ اپنے واٹس ایپ والے، وہ اگر انہوں نے آ کے روز یہاں پہ پرچے جھیلنے ہیں اور کوئی اٹھ کے جا کے ان کے اوپر کروا دے گا تو وہ کیسے آئیں گے؟ وہ تو نہیں آئیں گے۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کو شاید ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے۔ سو اس لیے میں تو ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ملکوں کی طرح ٹریٹ کریں، جیسے آپ دوسرے ملک کو ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ان کمپنیز کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں آگے جانا پڑے گا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے میں ندیم بابر صاحب بڑے اپ رائٹ، از اے ویری آنریبل مین، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں، جتنا میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، بہت تھورو پروفیشنل آدمی ہے۔ سو آئی ہیو اے ہیوج رسپیکٹ فار ندیم بابر صاحب۔ اس وقت جو فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، جہاں